قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج ہم سیکھیں گے کلام خدا کا پڑھنا، سننا اور سمجھنا۔ ریڈنگ، لسننگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ گاڈز ورڈ۔ کلام خدا بتاتا ہے کہ ہمیں کلام خدا پڑھنے اور سننے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسے پڑھا کرو اور اسے سنا کرو۔ گزارش ہے آپ سے، اسے بے عزتی محسوس نہ کیجئے، اسے یہ سمجھیے کہ خدا آپ کو برکت دینے کے لیے آج سکھا رہا ہے کہ جب بھی خدا کے گھر میں آئیں، بائبل مقدس کا وہ نسخہ جو آپ عام طور پہ پڑھتے ہیں وہ اپنے ساتھ لے کے آیا کریں۔ اگر آپ کے لیے لانا مشکل ہے تو خدا کے گھر میں پیچھے الماری میں نسخہ جات پڑے ہوتے ہیں، آپ وہاں سے ایک نسخہ کاپی لیجئے اور عبادت کے دوران اسے اپنے پاس رکھیے، اسے استعمال کیجئے، اس سے فیملیئر ہو جائیے، اسے جانیے، کتاب مقدس کو جانیے۔ اگر کئی لوگوں کو کہا جاتا کہ آپ اعمال کی کتاب کا یہ حصہ نکال لیجئے تو مجھے یقین ہے کہ آدھے سے زیادہ لوگ پہلے فہرست پہ جائیں گے کہ یہ اعمال کی کتاب ہے کہاں اور کس صفحے سے شروع ہوگی، پھر اسے ڈھونڈ کے نکالیں گے، کیونکہ آپ اس سے واقف نہیں ہوتے، کیونکہ آپ اسے پڑھتے نہیں ہیں، اسے اپنے ہاتھوں میں نہیں لیتے اور اس کے ورق گردانی یعنی اس کے پیج، اس کے صفحے پلٹتے نہیں ہیں۔ آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ کون سی کتاب کہاں آئے گی، کس کتاب کے بعد یا کس سے پہلے آئے گی۔ آپ نے کیا استعمال اس سے کرنا ہے، آپ تو اس سے واقف ہی نہیں ہو۔ ہم کلام خدا کو اٹھانا، پکڑنا، پاس رکھنا، لے کے چلنا پسند نہیں کرتے، پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن یاد رکھیے کہ کلام خدا کے پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اسے پڑھا کرو اور سنا کرو۔ اور خدا نے تو یہاں تک کہا کہ لوگوں کے لیے میری رویا، میرا کلام، میری ویژنز جو میں باتیں بتا رہا ہوں حبقوق، یہ ان کے لیے پڑھنا مشکل نہ ہو، اس لیے اسے بڑی بڑی تختیوں پہ لکھا کر تاکہ لوگ دوڑتے ہوئے بھی پڑھ لیں، ان کی نگاہ اس پہ پڑے، وہ اسے پڑھ لیں تاکہ ان کے ذہن میں آ جائے، ان کے دل میں آ جائے۔ کسی بھی طرح سے ان کی آنکھ تک پہنچنا چاہیے میرا کلام۔ آج کل بڑے بڑے بل بورڈز بنتے ہیں ایڈورٹیزمنٹ کے لیے، بڑے بڑے حرفوں میں تصویروں کے ساتھ مشہوری کی جاتی ہے، ایڈورٹائز کیا جاتا ہے چیزوں کو، کہ گاڑی چلتی ہی بھی ہے تو اس کے ساتھ ہم دیکھ لیتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے، کس چیز کی مشہوری کی گئی ہے، کس کا اشتہار دیا گیا ہے، کسے ایڈورٹائز کیا گیا ہے۔ سو خدا کے کلام کے بارے میں حبقوق کو حکم ہوا کہ اتنا واضح کر کے لکھ کہ لوگ دوڑتے ہوئے بھی پڑھیں۔ خداوند نے کہا کہ اسے پڑھا کرنا۔ موسیٰ یہ کتاب انہیں لکھ کے دے تاکہ یہ اسے پڑھا کریں۔ پتہ ہے آخر زمانے میں قحط پڑے گا کس چیز کا؟ کلام کے سننے کا قحط ہوگا۔ لوگ سننا پسند نہیں کریں گے، لوگوں کے دلوں میں حب نہیں ہوگی، محبت نہیں ہوگی، شوق نہیں ہوگا سننے کا۔ حکم ہے ہمیں کلام خدا پڑھا کرو اور اسے سنا کرو۔ نبی کلام پڑھتے رہے۔ فقیہ یعنی جو کلام خدا کا لکھنے کے ماہر تھے اور نقلیں، کاپیز بناتے تھے لکھ کے، کیونکہ پہلے زمانوں میں ہاتھ سے لکھا جاتا تھا تو اس کی نقلیں بنتی تھی، کاپیز بنتی تھی، پھر وہ تعلیم دیتے تھے فقیہ دوسروں کو۔ لاوی جو خدا کے گھر میں خدمت کرنے والی جماعت تھی، قبیلہ تھا، اس سے حکم تھا پڑھنے کے لیے، وہ پڑھا کرتے تھے۔ کاہن پڑھا کرتے تھے اور بادشاہوں کے لیے حکم تھا کہ جو بھی بادشاہ قوم میں مقرر ہو وہ پاک کلام کا ایک نسخہ اپنے لیے ذاتی نسخہ تیار کروائے اور ساری عمر اسے پڑھتا رہے۔ حکمن پڑھا کرتے تھے وہ، نبی، فقیہ، لاوی، کاہن اور بادشاہ پڑھا کرتے اور سنا کرتے۔ اور بنی اسرائیل میں کوئی گنجائش نہیں تھی کسی کے لیے کہ اپنے بچے کو پاک کلام پڑھنے یا لکھنے کی تربیت نہ دلوائے، کوئی گنجائش نہیں ہے، سب کو کرنا ہے یہ کام کہ ہر ایک بچہ 12 برس 13 برس کی عمر تک پہنچنے سے پہلے پاک کلام پڑھنا لکھنا سیکھے۔ ہر ایک یہودی کے لیے ضروری تھا۔
کہ اپنے بچے کو 12 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے تعلیم دلواؤ، ایسی اچھی تعلیم دلواؤ اپنے عبادت خانے میں کہ وہ پاک کلام پڑھ سکے اور اسے لکھ بھی سکے۔ لکھنا پڑھنا وہ شریعت سے سیکھتے تھے، کلام سے سیکھتے تھے۔ نبی پڑھتے رہے ہیں، فقیہ، لاوی، کاہن، بادشاہ اور عام لوگ بھی پڑھتے رہے ہیں کلام خدا۔ اور نئے عہد نامے میں آ جاؤ تو رسول خدا کا کلام پڑھتے رہے، اور پہلی کلیسیا، ایمانداروں کی وہ جماعتیں جو خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد رسولوں کی خدمت سے بنی، وہ کلیسیائیں جو مختلف جگہوں پر تھی، وہ کلام خدا پڑھتی رہی۔ حکم تھا رسول یا ان کے ساتھی، خدا کے چنے ہوئے لوگ لکھتے یا پرانے عہد نامے کی جلدیں بھیجتے اور کلیسیا میں رکھتے اور وہ پڑھی جاتی۔ عید پینتیکوس کے دن پہلا واعظ پطرس رسول نے کیا۔ شروع کیسے کیا؟ یہ مت سمجھو کہ ہم تازہ مے کے نشے میں ہیں، یہ خدا کے روح کی وجہ سے ہو رہا ہے، جیسا کہ یوئیل کی کتاب میں لکھا ہے۔ اور پھر وہاں پہ یوئیل کی کتاب کا حصہ پڑھا گیا۔ ہر ایک واعظ میں جو کتاب مقدس میں رسولوں کی زبان سے نکلا ہے، اس میں پاک کلام کا حصہ شامل ہوتا تھا۔ وہ اسے لوگوں کے سامنے پڑھتے تھے کہ یسایہ کے صحیفے میں، زبور میں، یا کسی نبی کے صحیفے میں، یا موسیٰ کی شریعت میں یہ لکھا ہوا ہے۔ رسول بھی کلام پڑھتے تھے اور سنتے تھے، اور ابتدائی کلیسیا، پہلی صدی کے مسیحی بھی کلام پڑھتے اور سنتے تھے، اور حکم ہوتا تھا کہ یہ جو خط ہم تمہیں لکھ رہے ہیں یہ تم بھی پڑھو، اور پھر اگلی کلیسیا کو بھیج دینا کہ وہ بھی اسے پڑھ لیں۔ اور حکم تھا کہ اسے پڑھ کر سنایا جائے، یعنی دو کام ہیں، پڑھنا بھی اور سننا بھی۔ تو ضروری ہے کلام خدا پڑھنا اور سننا، حکم ہے نبیوں سے لے کے رسولوں تک، اور مسیح خداوند کے شاگرد اور پہلی کلیسیا جس کا ذکر بائبل مقدس میں ہے، وہ سب کلام خدا پڑھتے اور سنتے رہے۔ خداوند یسوع مسیح نے خود کلام خدا پڑھا اور سنا۔ ایک تو واقعہ ایسا ہے لوکا کی انجیل کے 4 باب میں کہ وہ اپنے دستور کے موافق، دستور کے موافق کا مطلب ہے دس واز ہز کسٹم، یہ اس کی روٹین تھی، یہ اس کی عادت تھی کہ وہ سبت کے دن عبادت خانے میں جایا کرتا تھا، اور وہاں پہ اسے کتاب دی گئی کیا کرنے کے لیے کہ پیچھے رکھا ہو، جا کے گھر میں لے جانا۔ اسے پڑھنے کے لیے کتاب دی گئی، اور کون سا حصہ تھا؟ یسایہ کے صحیفے میں سے تھا، اور اس نے وہ کتاب لی اور اس میں سے پڑھا، اور پھر خادم کو واپس دی، تاکہ جہاں پہ اسے رکھا جانا ضروری ہے وہاں پہ اسے واپس رکھ دیا جائے، اور پھر آ کر بیٹھ گیا۔ اب ذہن میں رہے، اسے کتاب دی گئی، مطلب وہ پڑھ سکتا تھا، اور پھر اس نے کتاب پڑھی اور خادم کو واپس دی، جو ان کا دستور تھا کہ پڑھی، اور اس کو جس کے ذمے تھا اسے سنبھال کے رکھنا اسے دے دی، اور پھر بیٹھ گیا۔ باتیں ذہن میں رہیں، وہ پڑھنا جانتا تھا اور لوگ جانتے تھے کہ وہ پڑھ سکتا ہے، اور اس نے پڑھا۔ وہ خود خدا ہے، وہ خود کلام ہے جو جسم لے کر آیا، لیکن اب وہ لکھا ہوا کلام پڑھ رہا ہے۔ اور اعمال کا جو حوالہ لکھا ہوا ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ ہر ایک سبت میں، ہر ایک عبادت خانے میں کلام خدا پڑھا جاتا ہے، اور یہودی اسے سنتے ہیں۔ اب لوکا میں واپس آئیے، یسوع کی کیا عادت تھی؟ ہر سبت کو کہاں جانا؟ عبادت خانے میں جاتا۔ کہاں جاتا؟ اور وہاں ہر ہفتے میں، ہر سبت کو کیا کام ہوتا تھا؟ کلام خدا پڑھا جاتا تھا اور لوگ اسے سنتے تھے۔ یسوع کو ہر بار پڑھنے کے لیے نہیں کہا جاتا تھا، وہاں بھی ایک طریقہ تھا، ایک ترتیب تھی جس میں لوگوں کو کہا جاتا کہ جی آج آپ کی باری ہے،
ایک ہی بندہ ہر بار نہیں پڑھتا تھا. مطلب یسوع کی عادت ہے کہ وہ ہر سبت کو کہاں جاتا ہے اور عبادت خانے میں ہر سبت کو کلام پڑھا جاتا ہے, لوگ اسے سنتے ہیں. اور جب یسوع ہر سبت کو عبادت خانے میں ہوتا ہے تو کلام سنتا تھا نا. اور جس دن اس کو کہا گیا کہ آج آپ پڑھیے, اس دن اس نے پڑھ بھی دیا. یہ دونوں حوالے ملا کے پڑھیں تو پتہ چلتا ہے خداوند یسوع ہر سبت کو کلام سنتا تھا, اور جس سبت اس کو موقع دیا گیا اس دن اس نے کلام پڑھا بھی. اور پڑھنے کے بعد وہ کہاں چلا گیا؟ بیٹھ گیا. یہ بات ذہن میں رکھیے, جب یسوع کلام پڑھتا ہے اور سنتا ہے تو ہمارے لیے کتنی زیادہ یہ اہم بات ہو جاتی ہے. جو کلام پڑھتے ہیں, جو کلام سنتے ہیں, وہ اس گروہ میں, اس جماعت میں, اس کمیونٹی میں آ جاتے ہیں جس میں یسوع بھی شامل ہے, جس میں نبی بھی شامل ہیں, جس میں فقی اور لاوی بھی شامل ہیں, جس میں کاہن بھی شامل ہیں, جس میں بنی اسرائیل اس کے بادشاہ بھی شامل ہیں, جس میں رسول بھی شامل ہیں, جس میں ایماندار شامل ہیں. پاک کلام پڑھنے اور سننے والوں میں خداوند یسوع مسیح بھی شامل ہے. یہ اس کی عادت ہے, کلام سننا اور کلام پڑھنا. تو کلام پڑھنے اور سننے والے مبارک ہیں. کلام کا پڑھنا اور سننا برکت کا وسیلہ ہے. مکاشفہ میں لکھا ہے اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں. جو کلام پڑھتے ہیں اور کلام سنتے ہیں وہ یسوع مسیح کے گروہ میں شامل ہوتے ہیں. یہ وہ کام ہے جو یسوع کرتا رہا, تو ہم کیوں نہ کریں؟ کتاب ہاتھ میں پکڑو, اس کے صفحے پلٹو, اسے پڑھو اور پھر سنو بھی. یہ برکت کا وسیلہ ہے, کیونکہ یسوع یہ کرتا رہا, نبی یہ کرتے رہے, رسول یہ کرتے رہے, ایماندار یہ کرتے رہے. ہم پر بھی فرض ہے کہ ہم بھی ویسا ہی کریں. جو مسیح کرتا رہا, جو رسول کرتے رہے, جو ایماندار کرتے رہے. اور کلام خدا خوشی سے اور شوق سے پڑھنا اور سننا چاہیے. زبور میں لکھا ہوا ہے کہ میں مشتاق ہوں, میرے دل میں شوق ہے, اشتیاق ہے, میرے دل میں ڈیزائر ہے, خواہش ہے میرے اندر تیرے کلام کی. یہ مجھے مرغوب ہے, یہ مجھے پسندیدہ ہے, یہ مجھے عزیز ہے, مجھے پسند ہے تیرا کلام, یہ مجھے خوشی دیتا ہے کلام. تیرے کلام میں میری خوشی ہے, اسے خوشی سے پڑھنا چاہیے اور شوق سے پڑھنا چاہیے. پڑھنے کا بھی شوق ہونا چاہیے اور سننے کا بھی. خوشی سے سننا چاہیے, خوشی سے پڑھنا چاہیے. اور پھر کلام نہایت احترام اور توجہ سے پڑھنا اور سننا چاہیے. کیجول نہ لیں, لائٹ نہ لیں, کیونکہ یہ کلام خدا ہے. خدا عظیم ترین ہے, اس کا کلام بھی عظمت والا ہے. اس نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے. یہ پاک ہے, اسے احترام سے پڑھیے. خداوند یسوع مسیح نے لیٹے لیٹے, بیٹھے بیٹھے, ٹیک لگائے پڑھ دیا تھا. کتاب واپس کرنے کے بعد کیا ہوا؟ وہ اس کا مطلب ہے کہ جب پڑھ رہا تھا تو کتاب اس نے وہیں رکھ کے چلا نہیں گیا. آداب سکھائے جاتے تھے بچوں کو. اسے معلوم تھا کتاب لینی ہے, اسے ممبر پہ, پلپٹ پہ, لیکٹرن پہ کھولنا ہے, پڑھنا ہے, پھر سمیٹنا ہے, اور پھر اٹھا کے احترام سے, عزت سے, عقیدت سے, محبت سے واپس دینا ہے خادم کو. کیونکہ اس زمانے میں ہر کسی کے پاس ایسی کتاب نہیں ہوتی تھی. چمڑے کے طومار ہوتے تھے, چمڑے پر لکھا ہوتا تھا. بہت بڑے بڑے رول ہوتے تھے جسے سکرول یا طومار کہتے ہیں. اسے لپیٹ کر تھوڑا سا حصہ کھولا جاتا, پڑھا جاتا. آگے پڑھنا ہوتا تو اگلا حصہ کھول کے پہلا لپیٹ دیتے.
تو بڑے احترام سے، بڑی عقیدت سے، بڑی سمجھداری سے کلام خدا کو ٹریٹ کیا جاتا تھا، اسے پڑھا جاتا تھا۔ سو جب بھی کلام پڑھیں اور سنیں، گھر میں پڑھیں تب بھی، کلیسیا میں پڑھیں تب بھی احترام سے پڑھیے، اسے کیجول یا لائٹ یا اسے ہلکا مت سمجھیے۔ آپ وہ کام کرنے جا رہے ہیں جو خداوند یسوع نے کیا۔ دیکھ لیجیے اب کلیسیا میں تلاوت کتنا بڑا کام ہے، یہ یسوع نے کیا تھا کام۔ آپ کو بھی خدا موقع دیتا ہے کہ آپ بھی کلام خدا کی تلاوت کیا کیجئے، گھر میں پڑھا کیجئے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح اور نبی اور رسول اور کلیسیا سب پرائیویٹ بھی کلام خدا سے استفادہ کرتے تھے، اس سے فائدہ لیتے تھے، اسے پڑھتے تھے، اس کی تعظیم کرتے تھے، اور کلیسیا میں بھی، پبلک میں بھی اسے پڑھتے اور اسے سنا بھی کرتے تھے۔ سو کلام خدا پڑھیے گھر میں بھی اور کلیسیا میں بھی۔ کلام خدا سنیے جہاں موقع ملے، کلام خدا سنیے احترام سے اور توجہ سے۔ کبھی غور کیجئے، کئی لوگ تلاوت کرتے کرتے الفاظ بھی کھا جاتے ہیں، غلط پڑ جاتے ہیں، آگے پیچھے کر جاتے ہیں، ہو جاتی ہیں، انسان ہے نا، کیونکہ اس کا اہتمام نہیں کرتے، اس کے لیے ہم ارینج نہیں کرتے، ہم تیاری نہیں کرتے کہ ہم نے آج کلام پڑھنا ہے۔ جو ہماری کلیسیا میں لوگ تلاوت کی خدمت کرتے ہیں، انہیں پچھلے دن کوشش ہوتی ہے کہ انہیں جمعرات تک کم از کم پاک کلام کا حصہ پہنچا دیا جائے، تاکہ وہ اسے تیار کر سکے، درستی سے پڑھ سکے، اور اگر کسی سے مدد لینی ہے کہ مجھے پڑھنے میں مشکل آ رہی ہے، کوئی لفظ، کوئی حرف ایسا ہے، تو اس کی بھی وہ تیاری کر لیں، کسی طرح سے اس تک پہنچ پائیں کہ کیسے اس کو صحیح پڑھنا ہے۔ تو کلام جب بھی پڑھیں احترام سے، عقیدت سے، عزت سے پڑھیں، اور پھر توجہ سے، کیجول نہ سمجھیں، لائٹ نہ لیں، اسے رف کام نہ سمجھیں، توجہ سے سننا بھی توجہ سے ہے۔ یہ نہیں کہ سنی انسنی کر دینا، کوئی پرواہ نہیں، جو بھی کہا جا رہا ہے مجھے کیا، نہیں، ایسا نہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ تم توجہ سے سنو، تم غور سے سنو، تم کان لگا کر سنو۔ خدا کا مطالبہ ہے کہ تم توجہ سے سنو، تم کان لگا کر سنو، تم دھیان لگا کر سنو، اور پھر کلام خدا بآواز پڑھنا چاہیے۔ کئی لوگوں کی یہ پریکٹس ہوگی کہ اپنے گھر میں بھی جب پڑھتے ہیں تو بآواز پڑھتے ہیں، کئی خاموشی سے پڑھتے ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ جب بھی کلام خدا پڑھیں اسے بآواز پڑھیں۔ کتاب مقدس میں جہاں بھی خداوند یسوع مسیح کے پاک کلام پڑھنے کا ذکر ہے وہ بآواز تھا، اسے دوسرے سن سکتے تھے۔ عبادت خانے میں تو اس کو کتاب دی گئی اور اس نے پڑھا تو سب نے سنا۔ جب وہ تعلیم دیتا تھا تو اس میں پرانے عہد نامے کے جو حوالہ جات وہ آیات استعمال کرتا تو وہ بھی دوسرے سنتے، یہاں تک کہ اس نے شیطان کے ساتھ جب مقابلہ چل رہا تھا، آزمائشیں تھی، تو وہاں بھی جو کلام کے حصے پڑھے وہ بآواز پڑھے۔ جب صلیب پہ لٹکا ہوا ہے وہ اپنے من میں کہہ سکتا تھا کہ دنیا کو پتہ نہ چلے کہ میں کیا باپ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں۔ وہاں بھی اس نے زبور 22 کی پہلی آیت جب پڑھی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اور جب جان دینے کا وقت آ گیا تو 31ویں زبور میں سے پڑھا، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ یہ دونوں آیات ہیں، پاک کلام کے حصے ہیں۔ تو خداوند یسوع نے جہاں کلام پڑھا، بائبل میں جہاں جہاں ذکر ہے وہاں بآواز ہے۔ یسوع آواز کے ساتھ پڑھتا تھا، آپ بھی آواز سے پڑھیے۔ فلپس کا واقعہ جو لکھا ہوا ہے کہ حبشی خوجے کے پاس روح القدس نے بھیجا، خدا نے بھیجا اسے کہ جا اس کے پاس، اسے تیری ضرورت ہے، اور رتھ دیکھا، روح سے لے گیا وہاں پر، اور وہ دوڑتا ہوا رتھ کے ساتھ دوڑ رہا ہے۔ رتھ، چیریٹ، جیسے آج کے زمان میں بگی کہہ لو، ٹانگا کہہ لو، بندہ نیچے بھاگ رہا ہے، خوجہ، حبشی خوجہ وہ رتھ کے اندر ہے، اور وہ وہاں کتاب کھول کے
پڑھ رہا ہے اور لکھا کیا ہے، اور اسے یہ پڑھتے ہوئے سنا۔ نیچے والا بندہ جو رتھ کے ساتھ دوڑ رہا ہے، گھوڑے اپنی رفتار سے چل رہے ہیں، یہ پیدل دوڑ رہا ہے فلپس، اور اسے آواز آ رہی ہے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ تب فلپس بولا، تو جو یہ پڑھتا ہے اسے سمجھتا بھی ہے؟ لکھا ہے فلپس نے سنا، یعنی وہ اپنے رتھ میں اکیلا بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، تو کیسے؟ آواز سے پڑھ رہا ہے۔ جہاں بھی آپ پڑھیں آواز سے پڑھیں۔ خدا سنتا ہے کہ میرا بندہ کلام پڑھ رہا ہے۔ آپ کے کان آپ کی آواز سنتے ہیں، پتہ کیا ہے؟ اسے پڑھنے والا مبارک ہے، اور اسے سننے والے بھی۔ جب آپ خود پڑھ رہے ہو اور سن بھی رہے ہو تو کتنی برکتیں ہیں؟ ڈبل تو ہو گئی نا۔ اپنے آپ کو برکت دے رہے ہو پڑھتے ہوئے، اور اگر عمل کر لیا تو تہری برکت 3 ٹائمز، ٹرپل، 3 فولڈ، 3 گنا۔ خدا سنتا ہے، آپ سنتے ہو، جو ارد گرد لوگ موجود ہیں وہ سنتے ہو۔ پتہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کلام خدا پڑھ رہے ہو، آپ نبیوں کی طرح، آپ لاویوں کی طرح، آپ کاہنوں کی طرح، آپ بادشاہوں کی طرح، آپ رسولوں کی طرح، آپ خدا کے خادموں کی طرح، اور آپ یسوع کی طرح کلام سنا رہے ہو کسی کو۔ کس قدر بڑی گواہی ہے یہ کہ جب آپ اپنے کمرے میں بھی بیٹھ کے پڑھ رہے ہو، آپ خدا کے سامنے پڑھ رہے ہو، آپ اپنے لیے پڑھ رہے ہو، اور آپ ارد گرد جو چل پھر رہے ہیں، جو سوئے جاگے ہیں، ان کے لیے بھی پڑھ رہے ہو، اور آپ کی گواہی لکھی جا رہی ہے کہ تو آدمیوں کے سامنے میرا انکار نہیں کر رہا، تو بتا رہا ہے میں کس کا خادم ہوں اور کون سے کلام پہ ایمان رکھتا ہوں۔ پولس رسول تیموتھیوس کا پہلا خط ہے، اور اس کا 5واں باب اور 21ویں آیت میں کہتے ہیں، میں خدا کو، یسوع مسیح کو اور برگزیدہ فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں۔ اب گواہ 3 بنائے اس نے، خدا، یسوع مسیح اور برگزیدہ فرشتے، کیونکہ فرشتے بھی سنتے ہیں، وہ انہیں گواہ بنا رہا ہے۔ خداوند تیری بابت فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں۔ عبرانیوں میں لکھا ہوا 1 باب 13ویں اور 14ویں آیات کہ فرشتے وہ خدمت گزار روحیں ہیں جنہیں خدا نے اپنے برگزیدوں، نجات پانے والوں کے لیے مقرر کیا ہے۔ ہم ہر وقت فرشتوں کو دیکھتے نہیں، فرشتے ہر وقت ہمارے ساتھ چمٹے نہیں رہتے، وہ ہمارے لیے سارے کام نہیں کرتے، لیکن وہ ارد گرد ہوتے ہیں، وہ اس دنیا میں پھر رہے ہیں، وہ ہمارے آس پاس ہیں۔ اور پولس رسول کہتے ہیں، میں جو بات کر رہا ہوں فرشتوں کو بھی گواہ بنا رہا ہوں اس کا۔ جب آپ تلاوت کرتے ہیں، جب آواز تلاوت کرتے ہیں، خدا سنتا ہے، انسان سنتے ہیں، آپ سنتے ہو، اور فرشتے بھی سنتے ہیں۔ باآواز پڑھا کرو کلام خدا۔ کلیسیا میں تو باآواز پڑھنا ہی ہوتا ہے نا، گھر میں بھی باآواز پڑھو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ گھر میں میری طرح لاؤڈ سپیکر جیسے چرچ میں لگا لیجئے اور ہمسایوں کو تنگ کیجئے، نہیں، اتنی سی تو آواز ہو کہ آپ کو آ جائے، خود کو تو سنائی دے، اتنی سی تو ہلکی سی آواز ہونی چاہیے نا۔ اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں آپ پورے آل ان آل خود مختار ہو، آپ کا اپنا گھر ہے، تو آپ کو کس سے ڈرنا ہے نا؟ آپ اسے بلند آواز سے پڑھیے تاکہ آپ کے گھر کے افراد دوسرے بھی سن لیں۔ اور سننے والوں کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ پڑھ رہا ہے تو اسے احترام سے سنیے، توجہ سے سنیے، اس کے ساتھ شامل ہو جائیے، مل کے پڑھتے اور سنتے ہیں۔ خوشی سے، شوق سے، احترام سے، توجہ سے اور باآواز اسے پڑھنا چاہیے، اور کلام خدا سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ فلپس نے کہا کہ جو کچھ تو پڑھتا ہے، تو آواز سے پڑھ رہا ہے، تو بھی سن رہا ہے، میں بھی سن رہا ہوں، تیری گواہی تو ریکارڈ ہو رہی ہے کہ تو کلام پڑھ رہا ہے۔ روح القدس نے اسی لیے بھیجا ہے کہ تو پڑھ رہا ہے۔ کیا تو اسے سمجھتا بھی ہے؟
خدا چاہتا ہے کہ ہم سمجھیں، ہم کلام سمجھیں۔ اس نے موسیٰ سے کہا، اس نے اپنے خادموں سے کہا ہے کہ کلام سمجھا دو انہیں، میری باتیں انہیں سمجھا دو۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ساری باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی کلام کی، کیونکہ وہ خدا کی باتیں ہیں، وہ روح کی باتیں ہیں، وہ بھید کی باتیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم ان سے واقف نہ ہوں، ہمارے لیے وہ بہت بلند باتیں ہوں، ہمارے لیے وہ بڑی سخت باتیں ہوں۔ ہمارا اتنا علم نہیں، ہماری اتنی عقل نہیں، کیسے ہم سمجھیں انہیں؟ خالی پڑھنا کافی نہیں، خالی سننا کافی نہیں، سمجھنا چاہیے۔ اور سمجھنے کے لیے کلام خدا ترتیب وار اور باقاعدگی سے پڑھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آج کھولی بائبل، خداوندہ 1 2 3، چلو جی زبور 29 آ گیا، اگلے دن 1 2 3 مرکز آ گیا۔ ایسے نہیں پڑھنا، ترتیب سے پڑھو، ایک طرف سے پڑھنا شروع کرو، پیدائش سے پڑھو، ملاکی تک جاؤ، متی سے شروع کرو، مکاشفہ تک جاؤ، تب سمجھ آئے گی، تب درستی سے پتہ چلے گا۔ ترتیب سے پڑھو اور باقاعدگی سے پڑھو۔ یہ نہیں کہ چلو 3 مہینے بعد اگلا باب پڑھنا، پہلے کا کیا ہوا وہ تو پتہ ہی نہیں ہے۔ خدا نے کہا اے یشوع، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے سنتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بولتے ہیں، پڑھتے ہیں، تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ دن اور رات تجھے کب 6 مہینے بعد، دن اور رات۔ جب دن اور رات لکھا جاتا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ اٹس روٹین، یہ روز کا کام ہے، ہر روز ہمیں پڑھنا ہے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اور بائبل سمجھنے کے لیے بائبل ہی پڑھنی پڑتی ہے۔ بائبل انٹرپریٹس اٹ سیلف، بائبل اپنی تشریح اور تفسیر خود کرتی ہے۔ اس میں سے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو ہو سکتا ہے وہ کسی اور جگہ پہ لکھی ہو، وہاں سے سمجھ آ جائے۔ جب ترتیب سے پڑھتے جاؤ گے تو باتیں سمجھ آتی چلی جائیں گی، خود بخود مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے۔ بائبل پڑھنی ہے، سمجھنے کے لیے ہر روز پڑھنی ہے، بلا ناغہ پڑھنی ہے اور ترتیب سے پڑھنی ہے۔ پھر بھی نہیں سمجھ آتی، یقیناً، کیونکہ کلام خدا ہے نا، خدا نے لکھوایا ہے۔ ایسی بھید کی باتیں ہیں جو ہمیں کم سمجھ آتی ہیں۔ کچھ باتیں سمجھ آ جاتی ہیں، کچھ باتیں سمجھ نہیں آتی، تو کیا کریں؟ خدا سے مدد مانگ لیں۔ جس پاک روح نے کلام لکھوایا ہے وہی پاک روح ہمیں حکمت اور دانائی عطا کرتا ہے، تو ہم اسے سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے وعدہ کیا، میں مددگار بھیجوں گا تمہارے لیے، وہ تمہیں وہ باتیں سکھائے گا اور یاد بھی دلائے گا۔ وہ ہمارا استاد ہوگا، وہ ہمیں تعلیم دے گا۔ روح القدس ہمیں سکھانے کے لیے ہے، ہمیں باتیں سمجھانے کے لیے ہے، ہمیں درست کرنے کے لیے ہے۔ خدا سے مدد مانگے، خدا سے کہے خداوند مجھے تیرے کلام کی ان باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی، تو ہی مجھے سمجھا، کیونکہ یہ کلام تیرا ہے۔ تو سمجھائے گا تو سمجھ اچھی آئے گی۔ جس کی بات ہے وہی اچھے طریقے سے پھر سمجھا سکتا ہے۔ اس کا مطلب، اس کی تشریح، اس کی تفسیر، اس کے معنی، میننگ وہی تو بتا سکتا ہے جس کا کلام ہے۔ تو خدا سے مدد مانگے کہ خداوند میں سمجھنا چاہتا ہوں اس کلام کو، تو مجھے یہ کلام سمجھا دے۔ تو کلام پڑھیں یا سنیں، دعا کر کے، خدا سے مدد مانگ کے، خدا سے ہدایت اور رہنمائی اور حکمت اور دانائی، وزڈم اور انڈرسٹینڈنگ مانگ کر کلام پڑھیں اور کلام سنیں۔ خداوند آپ کو سمجھائے گا۔ اور ایک چیز ہے جو ذرا مشکل ہے، کلام خدا اصل زبانوں میں اگر پڑھا جائے نا تو پھر اس کی سمجھ اور زیادہ بہتر طریقے سے آتی ہے، لیکن ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ہمارے لیے وہ زبانیں اجنبی ہیں، بیگانہ زبانیں ہیں۔ عبرانی ہے، ہمیں نہیں آتی، ارامی ہے، ہمیں نہیں آتی، یونانی ہے، ہمیں نہیں آتی۔ ہم ان اصل زبانوں میں پڑھ نہیں سکتے، لیکن بہت سی باتیں ہیں جو ہمارے اردو اور انگریزی کے ترجموں میں ان کی صحیح سمجھ نہیں آتی، لیکن وہ اصل زبان میں جب پڑھی جاتی ہیں اور وہاں سے اس کے معنی ڈھونڈے جاتے ہیں نا تو پھر سمجھ آتی ہے اس کا مطلب کیا ہے۔
ہم کہتے ہیں باپ. بائبل میں بھی لفظ آیا کہ اس نے ہمیں ابا یعنی باپ کہنے کا حق بخشا. ہم ابا جی یا ابا جان یا ابا کہتے ہیں، اس سے لفظ بگڑا اور ابو آ گیا. عبرانی میں اب ہے، عربی میں بھی بابا، ہجے بے اور الف ہی ہیں. عبرانی میں لفظ ہے اب، اس سے آرامی میں ابا. پتہ ہے اصل زبان میں اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم تو اسے باپ کہتے ہیں، فادر کہہ لیں، ڈیڈی کہہ لیں، پاپا کہہ لیں، ابا کہہ لیں. اصل زبان میں اس کا مطلب ہے جو گھر کی طاقت اور گھر کا سربراہ ہے. اور یا ماں کے لیے ہے. عربی میں بھی ماں کے لیے آتا ہے. عبرانی میں پتہ کیا مطلب ہے ان دو حرفوں کا، الف اور میم؟ پہلے میں الف اور بے ہے، الف اور بیت، دوسرے میں الف اور میم ہے. ماں کے لیے جو عبرانی لفظ ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ گوند یا گلو جو جوڑ کے رکھتی ہے، وہ زور آور لیکوڈ جیسے گلو ہوتی ہے، وہ جوڑنے والی ہے. پیکے ہندے ماما نال، سورے بھی ہندے سساں نال، وہ جوڑ کے رکھتی ہے. باپ گھر کی طاقت ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے، اور ماں سارے رشتوں کو جوڑ کے رکھنے والی ہے. اب بتاؤ اردو میں، انگریزی میں اس لفظ کے یہ معنی ہمیں مل سکتے ہیں؟ اصل زبان میں جاؤ تو پتا چلے خدا نے کیا الفاظ استعمال کیے اور پیچھے بھید کیا ہے. لیکن یہ ہم نہیں کر سکتے نا، ہمیں وہ زبانیں نہیں آتی، نہ ہمارے پاس اس زبان میں بائبل ہے. ہم کیسے، کہاں، کیوں پڑھیں، کس طرح سے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں؟ تو اس کا حل ہے نا، کلام خدا سمجھنے کے لیے کسی اچھے استاد سے مدد لے لیجئے جو سمجھتا ہے ان چیزوں کو. اسی لیے خدا نے کلیسیا کو چرواہے اور استاد بخش دیے ہیں. خدا نے یہ عطا کیے ہیں. These are the gifts from God. کلیسیا میں خادم، چرواہے اور استاد خدا کی طرف سے گفٹ ہیں، کلیسیا کو تحفہ ہیں، خدا کی بخشش ہیں یہ، تاکہ آپ کلام خدا سمجھ سکو. اچھے استاد سے سیکھیے. اور اچھے استاد کی یہ خوبی ہے جو کلام میں ملاوٹ نہیں کرتا، اس میں آمیزش نہیں کرتا، جھوٹ نہیں سناتا، اپنی طرف سے نہیں سناتا، جو اصل باتیں ہیں وہ بتاتا ہے، اور اپنا جلال نہیں چاہتا، خدا کا جلال چاہتا ہے. تو استاد کی ضرورت ہے. خوجے کو استاد کی ضرورت تھی، روح القدس نے بھیجا جا اس کو سمجھا دے، اور اس نے وہ باتیں اسے سمجھا دی. وہ اسی وقت ایمان لے آیا. استاد کی مدد لیجیے کلام سمجھنے کے لیے. اور پھر کلام خدا سمجھنے کے لیے عالموں نے، جنہیں خدا نے توفیق بخشی، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. آج کل آڈیو ویڈیوز بھی ہوتے ہیں، لیکن کتابیں زیادہ مؤثر ذریعہ ہوتی ہیں کہ وہ محفوظ آپ کے پاس ہوتی ہیں، آپ کبھی بھی انہیں استعمال کر سکتے ہو، اس میں سے دیکھ سکتے ہو. تو جو اس کی تفسیری یا تشریحی کتب ہیں، اسے تفصیل سے بیان کرنے کے لیے، اس کے معنی سمجھانے کے لیے جو کتابیں تیار کی گئی ہیں، ان سے مدد لیجیے. بائبل اپنی تفسیر خود کرتی ہے. اسے سمجھنے کے لیے بائبل ہی میں سے سیکھنا چاہیے. ایک استاد یا اچھی کتاب اس کو سمجھنے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ جس کا کلام ہے، جب تک وہ نہ سمجھائے، کوئی انسان نہ اسے سمجھ سکتا ہے اور نہ کوئی اسے سمجھا سکتا.